السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گہری چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی تو ایک خوشخبری ہے افغان مہاجرین کے لیے، اور افغان مہاجرین کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں، یعنی کچھ غیر قانونی ہیں، کچھ جو ہے وہ دیگر کارڈ ہولڈرز ہیں، ان میں سے ایک ہیں POR کارڈ ہولڈرز۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جس خبر کا ان کو انتظار تھا وہ خبر تقریباً آ چکی ہے، اور حکومت پاکستان نے ایک لیٹر آج جاری کیا ہے۔ چاروں صوبوں کے چیف کمشنر کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور جس کی کاپی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اور چاروں صوبوں کے IGs کو اور وزارت داخلہ کو اور اس سے متعلقہ جتنے بھی محکمے اور ادارے ہیں ان سب کو حکومت پاکستان نے لیٹر جاری کیا ہے، اور اس میں ہدایت دی ہے کہ POR کارڈ ہولڈر جو ہیں، یعنی جن کے پاس POR کارڈ ہے، تو ایسے افغان مہاجرین کو فی الحال تنگ نہ کیا جائے، ان کو ہراس نہ کیا جائے، ان پر سختی نہ کی جائے، کیونکہ ان کا معاملہ ابھی حکومت کے پاس زیر غور ہے۔ حکومت ان پر غور کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو مہلت دی جائے، 6 مہینے کی مہلت دی جائے، سال کی دی جائے، 3 مہینے کی دی جائے، یا ان کو مہلت نہ دی جائے۔ چونکہ یہ معاملہ حکومت کے پاس زیر غور ہے، اس لیے اطلاعات، چونکہ 30 جون ان کی آخری تاریخ تھی، وہ گزر چکی ہے، اب 3-4 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو پولیس یا متعلقہ ادارے ظاہر ہے ان کو تنگ کر رہے ہوں گے، یا ان کو پکڑنے کی پکڑ دکڑ کی کوشش ہو رہی ہوگی، اور شکایات پر پھر آج جو ہے حکومت نے وزارت داخلہ، چیف کمشنر چاروں صوبوں کے اور چاروں صوبوں کے IGs اور متعلقہ محکموں اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے، جب تک کہ تا حکم ثانی، یعنی جب تک کہ حکومت کی طرف سے اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری جو اہم خبر ہے، جو آپ نے پہلے ہی سن لی ہوگی، کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے 4 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں 4 سال پورے ہو جائیں گے، اور ان 4 سالوں کے بعد روس دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے افغان حکومت کو، یعنی طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو نمبر آ رہا ہے، جو امکان ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلا جو ملک ہے جو افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے گا، وہ چین ہوگا، اور پھر پاکستان ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک لائن لگ جائے گی، کیونکہ یورپی ممالک میں سے بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر یورپی ممالک میں سے ناروے ہے۔ امکان ہے کہ ناروے بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا، اور اس کے علاوہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو آج سے نہیں، تقریباً پچھلے 40-50 سال سے، یعنی جب رشیا تھا، پھر اس کے بعد پھر دیگر حکومتیں آئیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ، ہمیشہ جاپان جو ہے افغانستان کے اندر ترقیاتی کاموں میں اور امدادی کاموں میں حصہ لیتا رہا ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ جاپان بھی اب افغان حکومت کو تسلیم کر لے گا۔ جب یہ 2-4 ملک تسلیم کر لیں گے، روس نے پہل کر دی ہے، آغاز کر دیا ہے، اور یعنی کہہ لیں کہ اس نہکی میں سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ روس نے لے لیا ہے، نمبر لے لیا ہے، تو اب چین بھی کر لے گا، پاکستان کر لے گا، اس کے بعد ناروے کر لے گا، پھر جاپان کر لے گا، اور پھر اس کے بعد ایک لائن لگ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ دنیا کے ممالک نے افغان حکومت کو، طالبان کی حکومت کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن تسلیم کیے بغیر ہی وہ پورے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی افغانستان کے اندر، کابل میں 20-25 ایسے ممالک ہیں جن کے سفارتخانے موجود ہیں، جن کے سفیر موجود ہیں۔ یعنی اعلان صرف نہیں کیا، ورنہ عملی طور پر 20-25 ممالک نے اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ روس نے پہل کر دی ہے، اعلان ہو گیا ہے، تو اب اس بات کا امکان ہے کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی اعلان کر دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔